السلام علیکم ناظرین، میں نے انتہائی چست لباس زیب تن کر رکھا تھا، بال کھول کر کندھوں پر پھیلائے ہوئے تھے، شوق لپسٹک بھی لگا رکھی تھی۔ خود آئینے میں دیکھ کر اپنی قمیض کو کھینچ کر مزید چست کر دیا، بلکہ پرفیکٹ لگ رہی تھی میں۔ کوئی بھی مرد اگر مجھے دیکھ لیتا تو یقیناً اس کی رالیں ٹپکنے لگتیں۔ یہی تو میں چاہتی تھی کہ بس یہ مرد مجھے دیکھ کر آہیں بھرے۔ کچھ دیر پہلے ہی خالہ کی کال کر کے کہا تھا وہ میرے لیے ایک سرپرائز لانے والی ہیں۔ میں خوش تھی، یقیناً میری خالہ کسی بھرپور جوان مرد کو میرے لیے لے کر آ رہی تھیں۔ مجھے خوبصورت اور ہینڈسم لڑکوں سے دوستیاں کرنا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا بے تحاشا پسند تھا۔ میں بالکل تیار کھڑی تھی، جذبات اہل رہے تھے۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے منظر دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ سامنے میری خالہ سرخ رنگ کے جوڑے میں کھڑی تھی۔ میک اپ سے لت پت چہرہ تھا اور جو فراک انہوں نے پہن رکھی تھی وہ اس قدر چست تھا کہ ان کے جسم کا ہر حصہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ آج سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں اپنی خالہ کو یوں ہی دلہن کے روپ میں دیکھ چکی تھی، لیکن جو بات مجھے حیران کر چکی تھی وہ اس کے ساتھ کھڑا شخص تھا، جسے دیکھ کر میرا منہ کا کھلا رہ گیا۔ کیا خالہ گھر میں داخل ہوئے؟ میرے منہ کو تھوڑی سے پکڑ کر بند کر کے کہنے لگی، کیا ہوا؟ چونک گئی۔ ارے میری جان، مجھے مبارکباد دو، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ ارے خالہ، ایسا بھی کیا کہ دیکھ لیا کہ تم نے اس بڈھے سے شادی کر لی، جو اس بڈھے کو لے کر آئی ہو؟ ارے دیکھو اسے، 2 قدم چل کر ہانپ رہا ہے، اسے تو ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا، اور تم سہاگ رات اس کے ساتھ منانے چلی ہو؟ ارے یہ تو بیچ میں ہی ٹپک جائے گا۔ کہاں تم اتنی موٹی تازی، کتنی ہی دلوں پر چھریاں چلانے والی، اور کہاں یہ؟ مجھے خالہ کے شوہر پر ترس آ رہا تھا۔ حیرت تو مجھے خالہ پر تھی کہ ایسے 60 سالہ بڈھے سے شادی کر کے اسے گھر لے آئیں۔ میری خالہ کو تجربہ کار اور بڑی عمر کے مرد ہی پسند تھے، جو کہ عورت کو ہر طرح سے خوشیاں دے سکیں، مگر اس مرتبہ مرد خالہ گھر لائی تھیں۔ میری آنکھیں تو حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آج سے پہلے میری خالہ نے کسی بھی مرد سے نکاح نہیں کیا تھا، صرف وقتی وقت گزارتی تھی، مگر اس مرد کو یقیناً خالہ نے کچھ تو ضرور دیکھا ہوگا جو اس سے نکاح کر کے اپنے گھر لے آئی تھی۔ دیکھنے میں تو 60 سالہ بڈھا تھا، قد کاٹ اچھا خاصا تھا، مگر دبلا پتلا دکھائی دیتا تھا، جب کہ میری خالہ تو انتہائی موٹی اور خوبصورت تھی۔ میں نے جب اپنی خالہ کو اس شخص کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو بغیر دوپٹے کے ہی کمرے سے باہر نکل آئی تھی، دونوں بازو کمر پر رکھ کر کہنے لگی، ایسا کیا جادو چلا دیا آپ نے اس پر جو یہ آپ کی دیوانی ہو گئی؟ اس بوڑھے شخص کو دیکھ کر میں نے اپنے بالوں میں انگلی گھما کر کہا، جبکہ ان کی آنکھوں میں جب دیکھا تو وہ یوں چبھتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے ابھی کچل کر ہی کھا جائے گا۔ میں ابھی کز میں مزید بات کرنا ہی چاہتی تھی کہ جبکہ خالہ نے مجھے بازو سے چٹکی کاٹ دی، کہنے لگی، جاؤ اپنے خالو کے لیے دودھ بادام لے کر آؤ اور پستہ بھی ڈال دینا۔ خالہ کی بات میں اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ میں کہنے لگی، ہاں، طاقت والے دودھ ہی بنا کر لاؤں گی، فکر مت کرو۔ ان دونوں نے کورٹ میرج کی تھی اور میں اپنی خالہ کو کسی نئی نویلی دلہن کی طرح ان کے کمرے میں جا کر بٹھا آ گئی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کو ہی رخصت کر کے یہاں لایا ہوا تھا اور وہ دونوں ہی کمرے میں بیٹھ چکے تھے، جبکہ میں دودھ گرم کر کے اس میں بادام پستہ ڈال کر ابالنے لگی۔ جب دودھ کا گلاس رکھنے کے لیے کمرے میں آئی تو سامنے جو منظر دیکھا، میرے تو چہرے کی ہوائیاں ہی اڑ چکی تھیں۔ بلا شبہ یہ منظر پہلی مرتبہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ اپنی خالہ کی عادت سے تو میں بہت پہلے ہی واقف تھی، میری خالہ ہی تھی جس نے میری عادتیں بھی بگاڑ کر رکھ دی تھی۔ خالہ دلہن بنی بالکل سجی بیڈ پر بیٹھی تھی، جبکہ اس بڈھے خالو نے میری خالہ کی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، دونوں ایک ہی دوسرے پر جھکے ہوئے تھے۔ خالو کا ہاتھ ان کے پورے وجود پہ گردش کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل مچلنے لگا۔ اف، دیکھنے میں تو یہ بڈھا تھا، مگر حرکتیں کسی تجربہ کار مرد جیسی تھیں۔ میں نے جیسے ہی کھنگالا، اگلے ہی پل دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ میں نے جھٹ سے دودھ کا گلاس جب اٹھا کر خالو کو پکڑایا تو وہ دودھ کے گلاس کے ساتھ ساتھ میری انگلیوں کو بھی چھو چکے تھے۔ خالہ کہنے لگی، اوہ، یہاں بیٹھو تم ہمارے ساتھ، لیکن میں کہنے لگی، نہیں، آج آپ دونوں کی سہاگ رات ہے، آپ لوگ وقت گزارے، میں جاتی ہوں۔ اب میں کیا
کباب میں ہڈی بن کر یہیں بیٹھی رہوں گی۔ اتنا کہہ کر میں کھلکھلا کر ہنسی۔ میری خالہ بھی مجھے آنکھیں دبا کر دیکھنے لگی۔ میں نے دونوں کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر چلی آ چکی تھی۔ خالہ نے آج کہا تھا وہ مجھے ایک سرپرائز دینے والی، لیکن وہ سرپرائز ایسا بھی ہو سکتا تھا، میرے تو خیم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹ چکی تھی۔ موبائل اٹھایا تو محلے کے ہی لڑکے کاشف کی بار بار ویڈیو کال آ رہی تھی۔ جانتی تھی یہ کمینہ ویڈیو کال کر کے مجھے یہ کہے گا، پچھلی بار کی طرح اس بار کہے گا کہ واش روم چلو، پھر کہے گا اس کی فرمائش پوری کرتی تھی تو بدلے میں 5,000 یا 10,000 خوش ہو کر میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا تھا اور میں اسے شاپنگ کیا کرتی تھی۔ یہی تو میرا اور میری خالہ کا کام تھا، بغیر محنت کے ہم اتنا کما لیتے تھے۔ محنت بھی کیا تھی، بلکہ عیاشی۔ لیکن خالہ کا دولہا دیکھ کر میں اس قدر بدمزہ ہو گئی تھی کہ میں نے فون کی جانب اف کر کے رکھا اور بستر پر لیٹ گئی۔ بے حد اٹھی ہوئی تھی، آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ مجھے ہلکے سے چلانے کی آواز آئی۔ خالہ چلانے کی آواز سن کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے غور کرنا شروع کیا، آخر میرا خواب تھا اور سچ مچ میری خالہ چلا رہی تھی، لیکن بہت دیر تک۔ جب آنکھیں کھول کر سننے کی کوشش کی تو آواز نہ آئی۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنے پہلو بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند کی آغوش میں ابھی گئی تھی کہ ایک مرتبہ پھر خالہ کی سسکنے کی آواز آئی۔ آواز ایسی تھی کہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ آج سے پہلے کبھی خالہ کے کمرے سے مجھے ایسی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ میرا دل بڑی قوت سے دھڑکنے لگا۔ خالہ کو کیا ہو گیا؟ دل میں عجیب وسوسے آ رہے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ خالہ اس بڈھے کے ساتھ بھی چلا سکتی ہیں۔ اپنے کمرے سے باہر نکلی، چلتے چلتے خالہ کے کمرے کے باہر آ گئی تو کمرے کے دروازے میں کان لگایا تو خالہ کمرے میں کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، بلکہ ان کے دروازے کے ساتھ ہی ان کا بیڈ رکھا ہوا تھا۔ گھر میں بالکل خاموشی چھائی تھی، کیونکہ یہ سردیوں کی راتیں تھیں۔ میں نے دروازے سے کان لگائے تو اندر کی آواز مجھے واضح طور پر آنے لگی، یہاں تک کہ بیڈ کی ہلکی ہلکی چڑچڑاہٹ کی آواز بھی میرے کانوں تک آ رہی تھی۔ خالہ کہہ رہی تھی، مجھے رحم کر دو، بس رک جاؤ۔ مگر وہ 60 سالہ بڈھا تو نہ جانے کس حکیم کا نسخہ کھا کر آیا تھا، مجھے لگ رہا تھا جیسے میری خالہ کی جان ہی لے لے گا۔ دونوں کی آوازیں میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ پہلے تو خون کی گردش پورے وجود میں تیز ہوئی اور پھر دھیرے دھیرے یہ سن کر میرا من بھی مچلنے لگا۔ میں نے دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ ایک دم سے سرد موسم میں بھی میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں آنے لگی تھیں۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر ساری باتیں سنیں اور اوپر سے آنے والی آوازوں نے جیسے مجھے بھی مجبور کر دیا، بس ابھی کسی بوائے فرینڈ کو بلا لوں اور پھر جو خالہ اس کمرے میں کر رہی ہیں میں بھی کروں۔ ساری رات ان کا یہ کھیل جاری رہا، جبکہ میں آنکھ کی بھٹی میں جلتی رہی۔ پھر جب مجھے لگا کہ شاید کوئی کمرے سے باہر آنے والا ہے تو میں نے بھاگ کر اپنے ہی کمرے میں چلی گئی۔ دروازے کی اور میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگی۔ میری خالہ ہی کمرے سے باہر آئی تھی اور جس حالت میں باہر آئی تھی، توبہ توبہ، میں حیران تھی۔ جیسے ہی خالہ کچن میں گئیں اور کمرے کا دروازہ بند کیا تو میں بھی بھاگ کر کچن میں گئی تھی۔ جا کر خالہ کے پیچھے سے اپنے ساتھ ہاتھ جوڑ لیا اور کہنے لگی، خالہ یہ سب کچھ کیا تھا؟ کچھ تو شرم کر لیتی، گھر میں جوان بھانجی موجود ہے اور تم اس بڈھے کے ساتھ اندھیریوں میں چلی گئی جیسے کنواری ہو، اور کوئی جوان مرد تمہیں آج سے ہی ملا ہو اور پورے گھر میں تمہاری چیخیں گونج رہی تھیں۔ اس بات پر خالہ کو قہقہ گونجا۔ کہنے لگی، ارے تم جانتی ہو پرانے مردوں کا چسکا لگ چکا ہے، اصل مرد تو ہوتے ہیں یہ بڑی عمر کے مرد ہیں، تجربہ کار ہیں، بس آج کل یہ کچے لڑکوں میں دلچسپی لیتی ہو۔ ایک مرتبہ کسی بڑی عمر کے مرد سے دوستی کر لو، دیکھو تمہیں اندازہ ہو جائے گا مرد کیا چیز ہوتی ہے۔ میری خالہ اتنا کہہ کر 2 کپ کافی بنا کر کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ نیند میں میری آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ میں سوچنے لگی، میری خالہ بھی نہ کتنی تیز ہیں، تبھی میرے ابا ان کے گھر آنے کو نہیں دیتے تھے۔ 18 سال بعد میری ملاقات اپنی خالہ سے ہوئی، وہ تب ہوئی جب میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ جی ہی، میرے ماں باپ حیات نہیں تھے، بلکہ میری ماں ایک ہی بہن تھی جن کا نام شاہدہ۔ اکثر چھٹیوں میں ہمارے کلاس فیلوز اپنے نانی کے گھر یا خالہ کے ماموں کے گھر یہاں چھٹیاں گزارنے جاتے تھے، تو میرا بھی جی چاہتا تھا۔ میرے والد بھی اپنے
ماں باپ کے اکلوتے تھے۔ میں کتنی مرتبہ امی سے کہا مجھے خالہ کے یہاں جانا ہے۔ بچپن میں ایک مرتبہ خالہ کے یہاں گئی تھی۔ میری خالہ نے مجھے بےحد محبت کرتی تھی۔ پھر پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ خالہ کے شوہر کا انتقال ہوا تھا تو تب بھی ہم لوگ وہاں پر نہیں گئے تھے۔ ایک مہینہ انہی کے یہاں رہے تھے، لیکن اس روز شاید خالہ کے کرتوتوں کا علم میرے ابا کو ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے دوبارہ ہمیں وہاں جانے ہی نہیں دیا۔ میری ماں سے بھی کہہ دیا تھا اپنی بہن کے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے طلاق لینا پڑے گی، اور خبردار جو کبھی تمہاری بہن اس گھر میں داخل ہوئی۔ میرے ابا مزاج کے سخت تھے۔ جب میری والدہ کینسر سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے چلی گئی تب بھی میرے ابا نے انہیں گھر میں داخل نہ ہونے دیا۔ یہاں میرے والد بھی ایک روز وفات پا گئے تھے، تبھی خالہ ہمارے گھر آئی تھی، کیونکہ میرا اور کوئی رشتہ دار موجود نہیں رہا۔ اس گھر میں اکیلی رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ماں باپ کے جانے کا غم مجھے بہت زیادہ محسوس ہوا۔ خالہ کے گلے لگ کر میں پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی۔ خالہ نے صاف کہہ دیا کہ تم اب اکیلی یہاں نہیں رہو گی، بلکہ میرے ساتھ چلو۔ خالہ لے کر میری محبت ویسے ہی عروج پر تھی۔ پھر ماں باپ کے جانے کے بعد جب خالہ نے مجھے بے تحاشا محبت دی، بلکہ اپنی اولاد جیسا رکھا، تو میں نے بھی ان کے ساتھ کافی گھل مل گئی تھی۔ اس وقت میں 18 سال کی تھی جب خالہ کے یہاں گئی تھی۔ میری خالہ اس وقت بس صحت مند تھی، موٹی نہ تھی۔ یہاں ہر وقت تیار رہتی اور خوش رہتی، اور ہر روز کچھ لوگ ان کے گھر ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ سبھی مرد تھے۔ خالہ ان کے ساتھ گیسٹ روم میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ پھر جب وہ لوگ گئے اور خالہ کمرے سے باہر آئیں تو ان کے چہرے سے پسینے سرخ چہرہ ہو رہا تھا، جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں نے خالہ سے کہا آپ ٹھیک تو ہیں؟ فوراً منہ پوچھ کر لڑکھڑا کر چلتے ہوئے کہنے لگی نہیں بیٹا، کچھ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تمہارے خالو کے کچھ دوست آ گئے تھے، انہی سے بات چیت کر رہی تھی۔ یہ بات بڑی عجیب لگی تھی۔ دھیرے دھیرے یہ راز مجھ پہ آشکار ہونے لگا۔ میری خالہ راتوں کو بیٹھ کر ویڈیو کال پر لڑکوں سے باتیں کرتی، انہیں اپنے نظارے کرواتی، پھر اکثر گھر سے باہر ملنے کے لیے خالہ جن مردوں کے ساتھ جاتی وہ کچھ اور ہوتے، اور شروع میں جب میں نے خالہ کی حرکتیں دیکھی تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا کیونکہ میرے ابا ہمیں خالہ سے رابطہ رکھنے نہیں دیتے تھے، ان کی عادتیں ایسی تھیں۔ مجھے اب برا محسوس ہونے لگا۔ میں سوچنے لگی کہ تبھی میرے ابا کو اس خالہ کے ساتھ تعلقات رکھنا پسند نہیں تھا۔ پہل جو میں خالہ کے بالکل ماں باپ جیسے سمجھنے لگی تھی، اب میرے دل میں ان کے لیے ایک نفرت سی آنے لگی۔ ایک روز جب خالہ نے مجھے پوچھنے لگی کہ تم ہر وقت کمرے میں کیا کرتی رہتی ہو، مجھ سے بات چیت کیا کرو، تم رونے لگی، رو کر کہنے لگی کہ آپ بہت بری اور گندی ہیں، تو میں نے سمجھا کہ آپ بالکل میری امی جیسی ہوں گی، لیکن آپ بغیر کسی مرد کے اس گھر میں رہتی ہیں اور مردوں سے غلط تعلقات رکھ کر پیسے کماتی ہیں، کیا یہ سب کچھ حرام کاری نہیں؟ میرے بات سن کر خالہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں اور پھر کہنے لگی پھر میں کیا کروں، مجھے تو ان سب کی عادت پڑ چکی ہے، اکیلی عورت ہوں، ان مردوں سے دل بہلا لیتی ہوں، اگر تمہیں برا لگتا ہے تو تم نہ کرو، تمہارے ساتھ کوئی زبردستی بھی نہیں تو نہیں ہے، ویسے بھی سب ہی کرتے ہیں، میں نے کیا کر لیا تو اس میں کون سا گندا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے جل کو گندا کر دیتی ہے، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ خالہ کے یہ سب کچھ کرتا دیکھ کر اور گھر میں آئے روز نئے مردوں کو دیکھ کر، پھر کمرے سے آنے والی بے باک آوازیں سن کر، آخر کب تک اپنے جذبات پر قابو رکھتی، نے بھی بگڑنا شروع ہو چکی۔ میرا بھی دل کرنے لگا میں لڑکوں سے دوستی کروں۔ خالہ کو گناہ کرتے دیکھ کر میں گناہ کی طرف راغب بھی ہوتی، لیکن جب میں نے اپنی یونیورسٹی کے کلاس فیلو کو بھی گناہ کی طرف مائل دیکھا تو کہیں لڑکوں کے ساتھ دوستیاں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنا کر ڈیٹ مارنا، پیسے ہڑپنا، پھر لڑکوں کے کہنے پر سب کچھ کرنا، یہ سب کچھ دیکھ لیا تو میرے من میں بھی کرنے لگا کہ میں بھی لڑکوں سے دوستی کروں۔ جب میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی خالہ کو پہلی مرتبہ بتایا کہ میں ایک لڑکے کے ساتھ دوستی کر چکی ہوں، بہت امیر ہے، مجھے ملنے کا کہہ رہا ہے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہ کرے، اتنا سننا تھا کہ میری خالہ کہنے لگی ارے ڈرو مت، یہ جوانی بار بار لوٹ کر تھوڑی آتی ہے، تم اپنی زندگی بھرپور طریقے سے انجوائے کرو۔ خالہ کی طرف اپنی عادات بگاڑ چکی تھی۔ خالہ کو بڑی عمر کے مرد ہی پسند تھے، انہی کے ساتھ وہ ہمیشہ وقت گزارتی تھی۔ میری خالہ 40 سال کے قریب تھی، مگر
بالکل 25 سال کی لڑکی جیسی دکھائی دیتی تھی۔ خالہ اکثر اس جوانی کے راز پوچھتی تو ہنس کر اس قدر بے حیا اور وہ جواب دیتی کہ سن کر میرے پورے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کہتی، بس میں تو 50 سال بعد بھی ایسے ہی رہوں گی۔ میں اپنا بڑا خیال رکھا ہوا ہے، تبھی تمہیں بھی کہتی ہوں تم اپنا ویسے ہی خیال رکھو جیسے میں رکھ رہی ہوں۔ یوں بھی اس برائی کی دلدل میں پھنستی چلی جا رہی تھی۔ میں کنواری نہیں تھی بلکہ کتنے ہی لڑکوں کے ساتھ تعلق بنا چکی تھی۔ وہ لڑکے بھی کمینے ایسے تھے کہ 1-2 مہینہ وقت گزارنے کے بعد پھر وہ فلو چکر ہو جایا کرتے تھے، بریک اپ کر کے نئی لڑکی تلاش میں نکل پڑتے۔ خیر، اس روز میں ایک امیر لڑکے کے ذیشان سے ملنے کے لیے کیفے گئی۔ ابھی بیٹھی تھی کہ اس کا انتظار کر رہی تھی جب وہاں ایک ویٹر آیا، جیسے ہی وہ سامنے ٹیبل پر بیٹھا ہوا ایک جوڑے کو کافی دینے لگا تو اچانک ٹرے سے کپ سرکا اور ساری کافی ٹیبل پر گر گئی۔ کافی کا گرنا تھا کہ وہ شخص چلا اٹھا۔ اگلے ہی ٹیبل پر پڑا ہوا کانچ پھولوں میں سجا گلدستہ زمین پر ٹپکا اور ذلیل کر کے کہنے لگا، 2 ٹکے کے ویٹر تمہیں نظر نہیں آتا؟ تم نے لوگوں کی ریپوٹیشن ہے، ایک کپ کافی سرو کرنا نہیں آتا تم لوگ کو؟ وہیں کیفے کا مینیجر ابھی آ چکا تھا اور تبھی خوب سنانے لگا۔ جب وہ لڑکا سر جھکائے کھڑا رہا تو معافی مانگنے لگا۔ وہ لوگ وہیں سے جا چکے تھے جب وہ نیچے سب کے سامنے ہی کہہ چکا تھا کہ دوبارہ ایک غلطی تم نے نہیں کی تو ٹوکری سے نکال دوں گا۔ وہ لڑکا میری ہی ہم عمر تھا، ویسے اچھا خاصا تھا، مگر یہ غربت تھی جس کا یہ حال کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ذیشان آ چکا تھا۔ اس کے بغیر ہو کر ملی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے منہ بوسے بھی دیے اور ایک ساتھ سامنے بیٹھ گئے۔ کیسے بہانے بنا کر اپنے ابا سے چھپ کر یہاں ملنے آیا تھا۔ اس نے مجھے شادی کرنے کے لیے خواب دکھا رکھے تھے، لیکن اس سے پہلے کہتا کہ اسے کسی روز میرے ساتھ ہوٹل میں چلو۔ میں جانتی تھی کہ یہ باقی لڑکوں کی طرح ہے، وہ مجھے مسلسل باتوں میں لگایا ہوا تھا، جبکہ میں پلٹ کر اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو ٹیبل صاف کر رہا تھا۔ جب ذیشان نے اسے بلایا تو معذب ہو کر میرے سامنے چلا آیا۔ نہ جانے کیوں مگر یہ جذبات آج سے پہلے میں نے کسی اور کے لیے محسوس نہیں کیے تھے۔ ذیشان نے اسے کولڈ کافی لانے کا کہا، وہ بھی لینے چلا گیا۔ بڑے ہی مؤدبانہ انداز سے اس نے وہ کافی ہمارے سامنے رکھی، جبکہ میں تو اسے ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ لڑکا جس قدر تناؤ کا شکار لگ رہا تھا، اس سے تو صاف ظاہر ہوتا تھا یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تو لازمی درپیش ہے، تبھی اس کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ اس روز ذیشان کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد واپس جا چکی تھی، لیکن اگلے روز یوں ہی تیار ہو کر میں ایک مرتبہ پھر کیفے میں چلی آئی، جہاں لڑکے مجھے دیکھ کر آہیں بھرنے لگے۔ وہیں اس لڑکے نے تو مجھے پلٹ کر دیکھا نہ تھا۔ میں کتنی دیر انتظار کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد میرے پاس چلا آیا، کہنے لگا، میں نے اس سے صرف اتنا کہا کہ کچھ نہیں، کل سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ تم کسی پریشانی سے لڑ رہے ہو۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، مجھے اپنا دوست ہی سمجھو۔ ایک لڑکی سے اس طرح سے باتیں سن کر وہ شخص حیران ہوا اور کہنے لگا، میم، ہم غریب لوگ ہیں، آپ کو اس سے کیا، میری روادت سن کر کیا ملے گا؟ خیر بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ میں کہنے لگی، مجھے تم سے 10 منٹ بات کرنی ہے، تم جہاں میرے سامنے بیٹھو۔ اس وقت وہ کیفے تقریباً مینیجر بھی آج نہیں آیا تھا، اس لیے وہ میرے ساتھ بیٹھ کر ٹکر میرے چہرے پر دیکھ رہا تھا۔ میں نے جس طرح کا لباس پہن رکھا تھا وہ مجھ سے نظریں پھیر گیا۔ شاید بے حد شریف لڑکا تھا۔ میں کہنے لگی، بتاؤ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اس نے گہری سانسیں خارج کی اور کہنے لگا، میری امی بہت زیادہ بیمار ہیں، کینسر جیسی موذی بیماری سے لڑ رہی ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ علاج کے لیے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ اگر 10 لاکھ روپے نہ ملے تو ان کا علاج نہیں ہو پائے گا۔ ابھی کینسر شروعات میں ہے، ان کا ٹریٹمنٹ بھی کروانا ضروری ہے۔ نہ جانے کیوں اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں ٹسیں سی اٹھیں، اور اتنے ہی پیسے تو میرے پاس تھے۔ میرے والد کی ساری پراپرٹی میرے ہی نام تھی، بینک میں صرف اس وقت 15 لاکھ روپے پڑا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے میری ماں کی یاد آنے لگی۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، میں تمہیں پیسے دیتی ہوں اور تم اپنی والدہ کا علاج کروا لینا۔ خوش ہو گیا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ تھوڑے تھوڑے کر کے وہ پیسے لوٹا دوں گا، اب تو میرے لیے فرشتہ بن کر ثابت ہوئی، آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ مجھ سے اس طرح
کہ الفاظ سے نواز رہا تھا، میں اندر ہی اندر منو مٹی تلے دھستی چلی جا رہی تھی۔ ارے میں کہاں سے بہت اچھی، میں کہاں فرشتہ، میں تو گناہ گار۔ میں 10 لاکھ کا چیک اس لڑکے کو دے دیا اور واپس چلی آئی۔ میری خالہ آج بھی تیار تھی، کہنے لگی کیا پارک میں چلتے ہیں، شام کا وقت ہے، خوب رونقیں لگیں گی، مگر میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو آنے والے تھے۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد میں نے اپنے ماں باپ کی تصویر کو نکالا اور انہیں دیکھنے لگی۔ اگر آج کل میرے بابا زندہ ہوتے تو شاید جیتے جی مر چکے ہوتے۔ اپنے ماں باپ کا نام کیسے ڈبو چکی ہوں۔ خالہ تو بری تھی، انہوں نے اپنی خصلت میں رکھ کر مجھے بھی برا کر دیا۔ وہ ایک ہی رات جب میری سوچ پلٹ گئی تو میں نے سوچ لیا اب جو بھی ہو جائے وہ اب دوبارہ کسی لڑکے سے دوستی نہیں کروں گی۔ انہی باتوں میں لگی تھی کہ جب خالہ کا وہ بڈھا شوہر میرے کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا تمہاری خالہ کدھر گئی ہیں؟ جب بتایا تو وہ پاس ہی پارک میں گئی ہیں، اب چلے جاؤ۔ مجھے گھورنے لگا اور کہنے لگا ہاں ہاں چلا جاؤں گا، ویسے تم بھی اپنی خالہ سے کم نہیں ہو، یہاں وہ گوشت کا پہاڑ ہے، وہیں تم دیور کی، ارے تمہیں ایک رات ہی میں ہی پوری رات بنا کر رکھ دوں گا۔ اس الفاظ کے مجھے زہر لگ رہے تھے۔ میں کہنے لگی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہاں سے جائیے۔ لیکن وہ بڈھا کہنے لگا کیوں؟ میرا بڑھاپا دیکھ کر یا میری عمری دیکھ کر لگتا ہے میں تم کچھ نہیں کر سکتا؟ پوچھو اپنی خالہ سے ایک ہی رات میں کیسی چیخیں نکلوا دی تھی۔ تم بھی مجھے موقع دو، تمہاری خالہ بھی کہہ رہی تھی کہ بس تمہیں گرین سگنل دینے کی ضرورت ہے، تم سیدھی ہو جاؤ گی۔ آؤ تمہیں آج موقع اور دستور بھی ہے، تمہاری خالہ آ گئی تو تمہاری خالہ کے ساتھ بھی دو دو ہاتھ ہو کر لیں گے۔ وہ میرے قریب آ رہا تھا، مجھے باہوں میں لے کر زبردستی چومنا چاہتا تھا، لیکن اس تو خود سے دور کر کے چلانے لگی اور وہ شخص پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے دھکا مار کر گرایا اور بیٹھ کے کونے سے لانے لگ گیا کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ اگر میں اس گھر میں رہتی تھی میری زندگی آسان نہیں تھی۔ میں وہیں ایک صفحے پر ایک خط چھوڑا جس میں یہ لکھا تھا کہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، اگر ہو سکے تو آپ بھی اس گناہ سے نکل آئیں جس سے صرف اور صرف ذلت اور رسوائی ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے اپنی ضروری سامان لیا اور اس گھر سے چلی آئی۔ میرے پاس میرا پرانا گھر موجود تھا، اسی گھر میں واپس لوٹ آئی۔ گھر میں ہوم ٹیوشن شروع کر دیا، بچے اور بچیوں کو پڑھانے لگی۔ محلے والوں نے بھی میرا بھرپور ساتھ دیا اور کچھ ہی عرصے میں محلے کے رشتے کروانے والی آنٹی میرے لیے رشتہ لے کر آئیں۔ اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی یہ کہ وہی کیفے والا لڑکا تھا۔ جب پہلی مرتبہ وہ دونوں میرے گھر رشتہ لے کر آئے تو وہ لڑکا مجھے پہچان چکا تھا۔ اپنی ماں کو بتانے لگا یہی وہ ہے لڑکی جس نے آپ کے علاج کے لیے پیسے دیے تھے۔ وہ جیسے مجھے سینے سے لگا کر رونے لگ پڑی تھی۔ میری شادی ارسلان سے ہو گئی۔ آج میں ارسلان کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، جبکہ میری خالہ جو اس گھر کو چھوڑ کر آنے کے بعد کتنی مرتبہ میرے پاس آئیں کہتی تھی یہاں کیسے رہو گی، لیکن میں نے ان کی باتوں پر مناسب نہیں سمجھا۔ آج وہ ایڈ کی مریض بن چکی ہیں، لوگ ان سے گن کھاتے ہیں اور وہ اسپتال میں اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہی ہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، کہانی اور اچھی کہانی کے لیے